بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اینڈ ادرس، آج ہم آپ کے سامنے جو ویڈیو رکھنے لگے ہیں اس میں کچھ ڈیٹا ہوگا جو آپ کے لیے ہے. ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے مکمل ڈیٹا جو پریس کانفرنس کی گئی ہے پی ایم سی کی طرف سے، اس میں بھی دکھایا گیا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا یہ واقعی ڈیٹا درست ہے یا صحیح نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا جو انالیسس ٹیسٹ ہو رہا تھا وہ قائد اعظم یونیورسٹی نے کیا تھا. پہلی بات یہ، ہم اپنی ویڈیو کو لمبی نہیں کریں گے، مکمل ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اور اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ جو میٹرک کا رزلٹ ہے وہ 16 تاریخ کو ہی آ رہا ہے، اور جو آپ کا ٹیسٹ ہے رزلٹ ہے میٹرک کا 16 کو آ رہا ہے. باقی کابینہ کی بھی میٹنگ ہوگی، اس میں فیصلہ ہوگا کہ جو 12ویں کلاس ہے اس کا رزلٹ کب دینا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پر مکمل گفتگو کریں گے کہ اصل میں یہ حقیقت کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہوا ہے اس میں کچھ بچے جو کووڈ کا شکار ہو گئے تھے، اس میں 276 بچے جو ایسے تھے جن کا ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، ان کا ٹیسٹ بعد میں لیا گیا تھا اور ان کا رزلٹ اس میں نہیں ہوگا. ان کا ابھی تک رزلٹ کمپائل نہیں ہوا ہے، وہ بعد میں آئے گا. اور جو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہوا ہے اس میں 1,94,133 بچے ایسے ہیں جنہوں نے یہ ٹیسٹ دیا ہے پورے پاکستان میں، اور ان میں جو پاس ہوئے ہیں اس سال وہ صرف ہوئے ہیں 68,680، یعنی کہ 68,680 جو بچے ہیں وہ صرف پاس ہوئے ہیں. اور پچھلے سال بھی تقریباً اتنے ہی بچے پاس ہوئے تھے، لیکن اس سے زیادہ تھے، جو کہ پی ایم سی کہہ رہی ہے تقریباً اتنے تھے، لیکن اس سے ویسے ہم دیکھیں تھوڑے سے زیادہ تھے. اور اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں جو کل سیٹیں ہیں وہ تقریباً ہیں 19,922. پورے پاکستان میں جو سیٹیں ہیں وہ ہیں 19,922، اور اس میں پرائیویٹ کالجز ہیں، پبلک کالجز ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، بی ڈی ایس ہیں، یہ ساری ملا کے ہیں. صرف ایم بی بی ایس کی یا صرف گورنمنٹ کی نہیں، سارے پبلک پرائیویٹ سارے ملا کے اس میں 19,922 ہیں. اور ایک سیٹ کے لیے جو پاس ہوئے ہیں بچے، ہم اگر دیکھیں کمپٹیشن تو 3.5 کا بنتا ہے، 3.5 کا کمپٹیشن ہے ایک سیٹ کے لیے. ویسے ہم دیکھیں تو پچھلے سال تقریباً اتنا ہی تھا، لیکن پچھلے سال جو ٹیسٹ تھا وہ بہت اچھا ہوا تھا، اس لیے ٹیسٹ جو اس سال ہوا ہے اس کا جو رولہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح چلا ہے. اس طرح بچوں کے نمبر اچھے تھے، بچے بھی تیاری بھی اچھی تھی. اس سال اگر ایک ہی دن پیپر ہوتا تو یہ رزلٹ زیادہ اچھا ہوتا، اور اس سال سے زیادہ مشکل تھا جو پچھلے سال تھا، اس سے یہ والا ٹیسٹ زیادہ مشکل تھا. تو اس لیے انہوں نے جو ویلیڈیٹی کا کہا ہے، پچھلے سال جو بچہ تھا وہ اس سال اپیئر ہو سکتا ہے اس میں اگر پچھلے سال اس نے پاس کیا تو اس سال وہ ایم بی بی ایس کے لیے یا بی ڈی ایس وغیرہ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. لیکن اس کو ایکولنس سرٹیفکیٹ آپ کو پتہ ہے وہ لینا پڑے گا. اگر اس کا میں تھوڑا سا فارمولہ آپ کے سامنے رکھوں تو فرض کریں پچھلے سال کسی کے اگر 150 نمبر تھے تو اس سال اس کے 137 نمبر ہوں گے. 150 تھے اور اس سال 137 نمبر ہوں گے. اتنا فرق ہوگا، 19-20 کا تو فرق آ سکتا ہے. ان کا فارمولہ یہ والا ان کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس میں جو اپلائی کریں گے وہ 65 پلس ہو گئے، جن کے نمبر یہ 65 یا 65 سے پلس ہیں وہی بچے اپلائی کر سکتے ہیں جن کا ایگریگیٹ اتنا بنتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم رزلٹ کی بات کریں تو پچھلے سال جن کا رزلٹ جو ان کا فارمولہ لگا کے جو بھی بنتا ہے پی ایم سی وہ بچے کو نہیں دے گی. جس کالج یا یونیورسٹی میں وہ اپلائی کرے گا اس کالج یا یونیورسٹی کو خود ہی پہنچ جائے گا، وہ پچھلے سال والوں کا ان کا رزلٹ ادھر خود ہی پہنچ جائے گا. اور اب ہم اگر بات کریں پی ایم سی جو اپنے آپ کو سیو کر رہی ہے کہ ہم جو بچے ہیں ٹیسٹ ایسا تھا ویسا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا فلاں فلاں جو بھی ہے، اصل میں بچوں کو جو اب نمبر دیے گئے ہیں وہ کس بیس پر دیے گئے ہیں یہ بھی فارمولہ واضح نہیں کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ کے حوالے سے یا ویسے ان کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم نے جو بچوں کو نمبر دیے ہیں وہ کیسے دیے ہیں. کسی کو تو 20-20 ملے ہیں، میرے پاس رزلٹ بھی ہے، کسی کو تو 20-20 ملے ہیں، اور کسی کو 7 ملے ہیں، اور کسی کو 13 مل گیا، کسی کو 12 مل گیا، کسی کو 6 مل گیا، اس طرح ہے. اور یہ مکمل جو ہے رزلٹ کا فارمولہ کیا رہا یہ کسی کو نہیں پتہ. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ٹیسٹ ہوا ہے وہ جو کل سوالات کی اگر ہم بات کریں تو ان میں کل سوالات 2 لاکھ کے قریب تھے، یعنی کہ 2 لاکھ کہہ رہا ہوں کہ 41 ملین سوالات تھے.
जितने टेस्ट हुए हैं 31-32 दिन चले हैं, जो इसमें 41 मिलियन सवालात हैं जो बने हैं। और पीएमसी कहती है कि उन में से जो टोटल गलतियां आई हैं, जो गैर हल शुदा हैं, जो बच्चों ने सवाल हल नहीं किए, वो सिर्फ 1819 है। ये वो सवाल हैं जिन पर बच्चे पहुंचे नहीं, टाइम ख़त्म हो गया है, यानी कि वो सवाल जो बच्चों ने खोले ही नहीं हैं। और ये जो टोटल बच्चे हैं उसमें 441 बच्चे हैं। 441 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल खोले ही नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया है। फ़र्ज़ करें बच्चे पेपर कर रहे हैं और पेपर का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया और बच्चे अभी तक वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं, तो वो टाइम ख़त्म होने की वजह से उन्होंने सवाल खोले, वो 1819 हैं कुल। और ये तो अगर हम टोटल बच्चों से निकालें तो 0.00 समथिंग कुछ बनेगा। और इसके बाद 98 बच्चे ऐसे हैं जिनके सब सवाल जो थे उन्होंने हल किए हैं, जो कुछ सवाल रह गए हैं जो स्किप उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किए हैं। और जो टोटल सवालात जो टोटल बच्चों में से है 29,970 बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से छोड़े हैं। अपनी मर्ज़ी से छोड़े मतलब स्किप कर दिए, उन्हें आता नहीं था या उन्होंने कुछ इस पर कहा कि हम बाद में कर देंगे, अपनी मर्ज़ी से छोड़ गए और आगे चले गए और बाद में उसे फिल ही नहीं किया। इसलिए वो इतने बच्चे जो हैं 29,970 हैं। और इसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो है 8,944 बच्चे ऐसे हैं जिनके सवालात तो छोड़े तो हैं लेकिन वो 10 से कम हैं। ये रेशो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पीएमसी कहती है कि सिर्फ इतने बच्चे हैं और हर सवाल में, हर पेपर में इतने सवाल तो छोड़ ही देते हैं बच्चा, वो किसी भी किस्म का पेपर हो। और 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सवाल बहुत ज़्यादा स्किप किए हैं और इतने स्किप किए हैं उन 40 बच्चों ने कि सारे का सारा पेपर 8-10 सवाल बस किए हैं, बाकी सारे स्किप कर दिए हैं। और इन स्किप किए गए सवालात के दरमियान में जो टाइम है वो सेकंड्स में है, यानी कि मिनट भी नहीं गुजर, सिर्फ स्किप किए गए हैं। और पीएमसी कह रही है कि ये हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। असल में वो ऐसे बच्चे ट्रेन किए गए, उन्हें पेपर में भेजा गया और कहा गया कि आपने सिर्फ स्किप करना है ताकि एविडेंस बन सके और हम केस कर सके। अब ये असल मामला क्या है वो तो अल्लाह ही जाने, लेकिन पीएमसी ने कोई फार्मूला वाज़ा नहीं किया किस फार्मूले के तहत वो जो सवालात गलत हुए हैं, जो 20 मिले हैं तो किस फार्मूले के तहत मिले हैं, जो अभी ज़्यादा नंबर हो गए हैं बच्चों को कायदे में यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट आने के बाद। और जो रिज़ल्ट भेजा जा रहा है बच्चों को वो भी पीएमसी की वेबसाइट का नहीं है, या उनका जो आना चाहिए तो उनकी तरफ से वो नहीं है जो डाउनलोड हो रहा है। पीएमसी इसका अनाउंस करेगी जब, तो अभी थोड़ी देर बाद आज ही वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, वो है। लेकिन इसमें कोई कमी कोताही नहीं होगी, जो डाउनलोड हो गए हैं बच्चों के पास आ चुके हैं वही भी हैं, फिर भी आप अपना देख लीजिएगा, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। बहरहाल मैंने आपको सिर्फ ये डाटा देने के लिए ही ये वीडियो बनाई है, वरना इसका कोई ख़ास पर्पज़ नहीं था। मैं कहना ये आपसे सिर्फ ये चाह रहा था, अर्ज ये कर रहा था कि ये जो पीएमसी का मामला है, ये पहले दिन से ही मैं कह रहा था कि टेस्ट होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने आपको कहा था कि टेस्ट नहीं होगा, आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन देख लें वही हुआ है। ये हुई तो बच्चों के साथ सरासर ज़्यादती है, लेकिन अब इतना मामला जो बढ़ चुका है, इतने दिन जो है इसके अंदर आ चुके हैं, इतने दिनों से बात चल रही है, कोई इसका खातर खा जवाब अभी भी नहीं मिला, तो ना ही ये मिलेगा। ये ज़्यादती है और ये रिकंडक्ट होना चाहिए था, अब नहीं हो रहा। तो इसमें हुकूमत या पीएमसी या कोई मेडिकल काउंसिल है या जो वो भी है, जिनका भी है कोई रौला है या नहीं है, इस पर जो भी सूरत हाल बनेगी हम आपको इंशाल्लाह बाखबर रखेंगे इससे। और जिसका भी इसमें कसूर होगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।